حضرات گرامی، سنڈے اسٹار چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سنڈے اسٹار کے اس پروگرام میں جناب قیصر شمیم صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں معروف شاعر اور صحافی جناب انجم عظیم آبادی صاحب۔ انجم عظیم آبادی صاحب بنگال کے منفرد لب و لہجے کے شاعر ہیں۔ ان کو مغربی بنگال اردو اکیڈمی سے شاکر کلکتری ایوارڈ مل چکا ہے، اور اس کے علاوہ صحافی کی حیثیت سے انہوں نے روزنامہ اقرا، روزنامہ آبشار اور روزنامہ سیاسی تقدیر میں برسوں کام کیا ہے۔ آپ اپنے کام کے لحاظ سے دور دور تک پہچانے جاتے ہیں۔ ہمارے درمیان قیصر شمیم صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جو دوسرے صاحب موجود ہیں وہ سراج باتش صاحب ہیں۔ وہ اردو اور ہندی دونوں زبانوں میں لکھتے ہیں۔ ہندی میں ان کی 4 کتابیں آ چکی ہیں جو افسانوں کے مجموعے ہیں۔ اردو میں ان کا ایک شعری مجموعہ عنقریب شائع ہونے والا ہے۔ صحافی کی حیثیت سے بھی انہوں نے کافی دنوں تک مختلف اداروں میں کام کیا ہے، اور ہمیں یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ وہ اردو اور ہندی کے درمیان ایک پل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آج ہم لوگ جمع ہوئے ہیں کلکتہ اور بنگال کے مشہور شاعر جناب قیصر شمیم صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، جن کا انتقال 3 ستمبر 2021 کو ہوا۔ قیصر شمیم صاحب کا وطن غازی پور اتر پردیش تھا۔ ان کا اصل نام عبدالقیوم خان تھا، لیکن ان کی پیدائش بنگال کے انگس میں ہوئی، اور شروع میں وہ حمید انگسی کے نام سے لکھا کرتے تھے۔ بعد میں انہوں نے قیصر شمیم کا نام اختیار کیا۔ ان کی تعلیم کلکتہ میں ہوئی۔ کلکتہ یونیورسٹی سے انہوں نے ایم اے کیا، اور انہوں نے اردو اور ہندی دونوں زبانوں میں کام کیا۔ اردو میں جو ان کے مجموعے سامنے آئے ان میں ساتوں کا سمندر 1971 میں شائع ہوا، سانس کی دھار 1995 میں، پہاڑ کاٹتے ہوئے 1998 میں، تری دھارا ہندی میں شائع ہوئی 1996 میں۔ اس کے علاوہ ان کی اور تالیف دھند اور کرن، جس میں انہوں نے شمس صابری کے افسانوں کو جمع کیا تھا، وہ بھی شائع ہوا، اور ابھی آخر میں ان کی ایک شعری کتاب بھی منظر عام پر آئی تھی۔ جہاں تک مجھ سے ملاقاتوں کا تعلق ہے، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کب قیصر صاحب سے میری پہلی ملاقات ہوئی۔ بس اتنا یاد ہے کہ جب بھی ان سے ملاقات ہوئی، ان کی بزرگی اور شفقت نے مجھے بہت متاثر کیا، اور وہ اچھے لکھنے والوں کو پہچانتے تھے۔ کلکتہ اور بنگال کے سارے لکھنے والوں کو جانتے تھے، اور کبھی بھی کسی محفل میں ملاقات ہوتی تو ضرور اپنا حال چال بتاتے اور دوسروں کا حال چال پوچھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ دوسرے شعراء کے مقابلے میں قیصر شمیم صاحب، چاہے ان کے شاگرد ہوں یا غیر شاگرد، سبوں میں یکساں طور پر مقبول تھے۔ یہ کہنے میں کوئی دو رائے نہیں کہ قیصر شمیم صاحب کا بنگال سے اڑ جانا ایک بہت بڑا سمجھیے کہ حادثہ ہے، اور ان کی جگہ کا پر ہونا بھی مشکل ہے۔ آج ہمارے ساتھ مشہور شاعر انجم عظیم آبادی صاحب اور ہندی کے ادیب جناب سراج باتش صاحب مشہور ہے موجود ہیں، وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ میری ان سے جو ملاقات آخری ہوئی تھی وہ مٹیاوج کے ایک پروگرام میں دسمبر کے مہینے میں وہ تشریف لائے تھے، اور وہیں ہم لوگوں کی آخری ملاقات رہی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جیسے آدمی کا اڑ جانا نہ صرف ایک شاعر کا اڑ جانا ہے، بلکہ ایک عظیم شخصیت کا بھی اڑ جانا ہے۔ اب میں گزارش کروں گا جناب انجم عظیم آبادی صاحب سے کہ وہ اپنے تاثرات کا اظہار کریں۔ قیصر صاحب سے میرے تعلقات تقریباً 40 برسوں پر محیط ہیں، اور ان 40 برسوں کے تعلق سے جو باتیں میں کہنا چاہوں گا، یہاں اس کا موقع نہیں ہے۔ چند باتیں میں عرض کروں گا تاکہ ان کے جو نمایاں چیزیں ہیں ان کی وہ سامنے آ جائیں۔ قیصر شمیم صاحب کے بارے میں جیسا زاہد نے بتایا، اور یہ بات بھی بتائی کہ وہ انگس کے رہنے والے تھے، کہ انگس اور کلکتہ میں جو فاصلہ ہے وہ سب جانتے ہیں۔ انہوں نے اپنی تعلیمی مدارس طے کرنے کے لیے انگس، اس کے بعد ہاوڑہ میں رہنے لگے، اور کلکتہ میں سے وہ انہوں نے گہرا رابطہ قائم کیا،
اور یہ ضروری بھی تھا، اس لیے کہ مضافات میں رہنے والے سب کے لیے بڑی دشواریاں ہوتی ہیں کلکتے میں آ کر تعلیم کا حاصل کرنا۔ قیصر شمیم صاحب نے بڑی مشکلوں سے ایم اے پاس کیا اور اچھے نمبروں سے پاس کیا، اچھے ڈویژن سے پاس کیا۔ اسکول میں انہیں ملازمت ملی اور کوشش کر رہے تھے کہ وہ لیکچررشپ کے لیے کہیں نہ کہیں منتخب کر لیے جائیں، لیکن ہر چیز تو پوری ہوتی نہیں، ان کی بھی یہ خواہش پوری نہیں ہوئی۔ لیکن یہ کم بڑی بات نہیں ہے کہ قیصر شمیم صاحب اپروف کہیں کے لیکچرر نہ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے کلکتہ یونیورسٹی کالجز میں انہوں نے اردو کو پڑھایا اور ابھی ان کا گہرا تعلق تھا عالیہ یونیورسٹی سے، جہاں وہ اردو کی تعلیم دے رہے تھے۔ شاعری میں انہوں نے حضرت عباس علی خان بیخود کو اپنا استاد مقرر کیا۔ اس سے پہلے کس کے وہ شاگرد تھے میں نہیں جانتا، لیکن انہوں نے عباس علی خان بیخود کو اپنا استاد مانا اور انہوں نے اس کی وضاحت بھی کی تحریری طور پر کہ میرے استاد تھے عباس علی خان بیخود۔ عباس علی خان بیخود صدر شعبہ اردو مولانا آزاد کالج تھے، سابق سینٹرل کالج۔ انہوں نے بیخود صاحب سے بہت کچھ سیکھا اور اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں، میرے علم میں یہ بات ہے اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ انہوں نے ذاتی کوششیں بہت کی فن کو سمجھنے کے لیے، رموز شاعری کو سمجھنے کے لیے، رموز سخن کے لیے۔ اس لیے کہ کوئی آدمی اگر استاد سے صرف اصلاحیں لے لیتا ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ فن میں پختہ ہو جائے۔ لیکن قیصر شمیم صاحب نے اتنی کوششیں کی، اتنا کچھ جان لیا کہ وہ استادوں کے استاد ہو گئے اور انہیں استاد الشعراء کہا جانے لگا۔ مختصر یہ ہے کہ کلکتے سے اور ہاوڑے سے جو فاصلہ ہے اس میں بڑی پریشانیاں آنے جانے میں، لیکن قیصر شمیم صاحب نے اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے، اپنے ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے، اپنے نشانے کو پورا کرنے انہوں نے بڑی کوششیں کی اور ایم اے پاس کیا، تمام سہولتیں ان کو ملی اور بہت دور تک پہنچے۔ جہاں تک شاعری کی بات ہے، قیصر شمیم نے یہ ثابت کیا کہ وہ بنگال میں 4 ستونوں میں ایک ستون وہ بھی تھے۔ ہم لوگ کہتے تھے کہ بنگال میں اردو ادب کے 4 ستون ہیں، فرسٹ آف آل یعنی پہلا سالک لکھنوی، اس کے بعد علقمہ شبلی، اعزاز افضل، اس کے بعد قیصر شمیم۔ تو ان چاروں میں قیصر شمیم بھی ایک تھے اور میں یہ کہوں گا کہ میں انہیں قیصر شمیم کو بھی میں استاد الشعراء تو سمجھتا ہی ہوں، کاملین فن سمجھتا ہوں، فن کامل استاد سمجھتا ہوں، اس لیے کہ استاد 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بھائی اصلاحیں دے دی، بات ختم ہو گئی، اور یہ ہے جس کو فن پر اتھارٹی ہو، اتھینٹک ہو، جو ان کی کہی بات کبھی رد نہیں ہو سکتی ہے۔ ہاوڑا میں ہاوڑا مل ایریا پہلے تھا، ابھی تو ترقیاں ہوئی ہیں وہاں بھی، تو وہاں سامری صاحب ایک تھے، سامری لکھنوی نے کیا تھے وہ، انہوں نے وہاں ادبی فضا قائم کی تھی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر جو آتا ہے وہ غواص قریشی کا آتا ہے، اور غواص قریشی نے بڑی خدمت کی شاعری کے حوالے سے، خصوصاً اصلاح کا کام کرنے کے حوالے سے، اصلاح دینے کے حوالے سے۔ اس کے بعد ہم غواص قریشی کے بعد ایسا آیا ہے، بھونچال آ گیا، عجلی اور عاشق نہیں رہے ہمارے درمیان، اور حامی گورکھپوری جن کے درجن بھر سے شاگرد تھے وہ بمبئی گئے، ایسے گئے کہ پھر لوٹ کے آنا انہیں نصیب نہیں ہوا۔ ہاوڑا خالی ہو گیا تھا۔ کیا ہوتا ان شاعروں کا جنہوں نے اس وقت شاعری شروع کی تھی، جو سیکھنے میں ادھورے رہ گئے تھے، جن کو سکھانے والا کوئی نہیں تھا، بتانے والا کوئی نہیں تھا۔ اس وقت قیصر شمیم نے اپنی ساری مصروفیات کو تج کر، رد کر کے یا نظر انداز کر کے انہوں نے یہ خدمت کرنا شروع کی کہ یہ نوجوان جنہیں شاعری کا شوق ہے، ادب لکھنے کا شوق ہے، ان کا کیا بنے گا۔ انہوں نے اصلاحیں دی اور جب تک کہ ان کی صحت نے ساتھ دیا وہ اصلاحیں دیتے رہے۔ میں بتاؤں کہ میں حیرت میں پڑ جاتا ہوں یہ دیکھتے ہوئے کہ جب کوئی کتاب اٹھاتا ہوں کسی ادیب کی یا شاعر کی، اس پر لکھا رہتا ہے کہ میرے استاد قیصر شمیم۔ میں نے ایک روز قیصر شمیم صاحب سے پوچھ لیا اکیڈمی کے جلسے میں کہ قیصر بھائی، میں انہیں بڑا بھائی سمجھتا تھا، کہتا بھی تھا قیصر بھائی آپ کب سے اصلاح دے رہے ہیں؟ کہا کہ انجم صاحب ایسا ہے کہ جب میں انگس میں تھا تو میں خود بھی بہت کچھ نہیں جانتا تھا اس وقت،
لیکن وہاں جو میل میں کام کرنے والے لوگ ہوتے تھے ان کی زبان بھوجپوری زبان ہوا کرتی تھی. وہ کچھ نہ کچھ لکھ کر لاتے میرے پاس اور کہتا کہ ماسٹر صاحب ذرا اس کو دیکھ لیجیے. تو میں دیکھ لیا تھا بھائی, اور اس کے بعد پھر ہاوڑہ جو آیا تو یہ سلسلہ برقرار رہا. تو قیصر شمیم صاحب یہ ان کی خدمات اردو ادب میں دو طرح سے ہے. ان کی شاعری, ان کے ترجمے, ان کے افسانے, یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر ہے. لیکن سب سے زیادہ جو میں سمجھتا ہوں جو ضروری کی کہ یہ تو شاعر تو سبھی ہو جائیں گے, افسانے بہت لوگ لکھ لیں گے, لیکن یہ جو اصلاح کا کام کا معاملہ تھا, استادی کا معاملہ تھا, اور نئی نسلوں کو کی ذہنی آبیاری کرنے کا معاملہ تھا, انہوں نے قیصر شمیم نے کیا. حوصلہ مندانہ فکر رکھتے تھے وہ. اس لیے میں بتا رہا ہوں یہ بات کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کسی کی شہرت, کسی کی اچھائی ان کو برداشت نہیں ہوتی ہے, اور دوسرے کے معائب کو برسرعام کہنے میں جھجک محسوس نہیں کرتے ہیں, یا پھر برسرعام نہیں تو جب موقع ملتا وہ کہہ دیتے کہ فلاں کے ہاں یہ ہے فلاں کے ہے. لیکن قیصر شمیم صاحب کو میں نے 40 برسوں کے اپنے تعلقات میں کبھی یہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے کہا ہو کہ فلاں صاحب کی شاعری میں یہ عیب ہے. قیصر صاحب کی بہت ساری خدمات ہیں, اور ان خدمات میں تعلیمی خدمات, ادبی خدمات, سماجی خدمات, اور وہ قریب قریب 6-7 برسوں سے انجمن ترقی اردو کے صدر بنگال کے وہ خدمات, تو ہم جاتی مقبولیت اور مجموعی خدمات کے طور پر میں یہ کہوں گا کہ قیصر شمیم نے مقصد زندگی گزاری ہے, اور انہوں نے جو کام کیا ہے, جو خدمات انجام دی ہے, اور ان کی شاعری, ان کا ادب انہیں زندہ رکھے گا. تھینک یو. کہ قیصر صاحب غازی پور کے تھے, اور میں غازی پور کا ہوں. زمانے میں غازی پور تابس پوری کے نام سے میں شاعری کرتا تھا, اور قیصر صاحب سے ملاقات ہوتی تھی محفلوں میں. کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ میں بھی غازی پور کا ہوں. اکثر لوگ بولتے کہ میں بھی اسی زمین کا ہوں. اور ایک اور حیرت کی بات کی, وہ پٹھان تھے, میں بھی پٹھان ہوں, تو انہوں نے کبھی ذکر نہیں کیا اور پٹھانی کو لاگا نہیں. اور غازی پور جو لہجہ ہے, غازی پور کا جو روب ہے, پٹھانوں کا جو تڑک بھڑک ہے, ان میں نہیں تھا, اور نہ انہوں نے دکھانے کی کوشش کی. اس کے بعد میں ہندی کا آدمی ہوں, اور اردو سے مناسبت رہی, اردو شروع کی زندگی میں اپنی, اور بعد میں ہندی میں کام کرنے لگا. لیکن میں نے محسوس کیا کہ اردو کے جو لوگ ہیں, ادیب شاعر, وہ کم کی رسائی جو ہے ہندی اور بنگلہ والوں سے ہے. بہت کم لوگوں کی رسائی ہے. لوگ اپنے میں غالب میر بن رہے ہیں, شعر کہہ رہے ہیں, مشاعرے کر رہے ہیں, نشستیں کر رہے ہیں. لیکن قیصر صاحب کو میں نے قریب 50 محفلوں میں ہندی والوں ساتھ میں دیکھا, اور اسی طرح سے بنگلہ والے بھی. اگر کوئی کہے کہ بھائی اردو میں کون کیا لکھ رہا ہے, تو لوگ پہلے بولتے تھے بنگلہ والے کہ وہ قیصر شمیم تھی. قیصر شمیم, میں نے قیصر شمیم کو بنگلہ والے جانتے تھے, ہندی والے جانتے ہی تھے. ہندی اور بنگلہ پاس پاس کی زبان ہے. اور جیسے ظاہر صاحب نے بتایا کہ تریدھارا نام سے انہوں نے وہ مجموعہ میں نکالا تھا, جس شاید افسانے کا مجموعہ تھا, ترجمہ کا, جہاں تک مجھے یاد ہے. میں نیشنل لائبریری میں ایک کتاب پڑھی تھی اس میں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں دیکھ رہا ہوں, میں نے دیکھا زندگی میں تھوڑے بہت, آج سے 5-6 سال پہلے سے بات ہو رہی تھی, اس کے بعد میں ان سے ملاقات نہیں کرتا تھا. لندن میں ایک پروگرام ہوا تھا, نیشنل پروگرام تھا, وہ لٹریری فیسٹ کے موقع پہ. اس میں ہندوستان کے قریب 5-7 زبانوں کے لوگ آئے تھے, باہر سے بھی آئے تھے, بمبے سے آئے تھے, کلکتے سے, اردو سے, ارنی سے جو لوگ آئے تھے. اس میں میں تھا ہندی طرف سے, جب اور اردو طرف سے قیصر صاحب تھے, اور لوگوں کو میں نہیں جانتا تھا. تو قیصر صاحب کو جب بلایا گیا تو ان کے ساتھ میں نسیم مجیدی یا کوئی اور ساتھ آیا ہوگا. بلانے کے بعد میں وہ جو تعارف پڑھا گیا قیصر صاحب کا, قریب 5 منٹ کا تعارف تھا, بنگلہ میں لوگ پڑھ رہے تھے اس کو. ان کے بعد ہی مجھے بلایا گیا کہ ہندی کبھی اور لے کر سراج خان باتش اپنی کویتا پڑھیں گے. تو جب میں ان سے ہوتے ہوئے گیا تو قیصر صاحب ایک دم ان کی آنکھوں میں چمک آ گئی کہ اپنی زبان کا اور اپنے قوم کہنا چاہیے, لیکن ایک ٹان ہوتا ہے, ایک کھچاؤ ہوتا ہے کہ ایک لڑکا جو ہے, مسلم لڑکا, ہندی میں لکھ رہا ہے, اور یہاں تک آیا ہوا, نیشنل پروگرام میں ہے, نیشنل فیسٹیول میں آیا ہوا ہے. اس کے بعد میں کہا صاحب آپ تو کمال ہے, بڑی خوشی ہوئی جان کر. اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ میں اس میں سب سے چھوٹا میں ہی تھا. تو قیصر صاحب میں یہ دیکھتا تھا کہ جو نیشنل ایڈوکیشن ہے, جو ابھی اس فی الحال جو دیش کے حالات ہیں,
جس کو ضرورت ہے وہ قیصر صاحب کے زمانے میں تھا، اور قیصر صاحب اس کو فروغ دیتے تھے، چاہتے تھے کہ یہ زبان کے لوگ، اس کلچر کے لوگ اس کلچر سے ملیں، اس کلچر میں جائیں، اور جہتی کے واسطے، نیشنل جہتی کے واسطے، قومی جہتی کے واسطے قیصر کا بڑا یوگدان ہے، بہت کام ان کا۔ یہی نہیں، ایک نشست ہم لوگوں نے چورنگی میں کی تھی، تلسن صاحب بھی جاتے مجھے یاد ہے، گیتیش شرما میرے گرو بلاتے تھے، گرو گیتیش شرما نے قیصر صاحب کو بلایا تھا، وہ لیٹ میں آیا، قریب آدھے گھنٹے لیٹ میں آیا، محفل پوری بھری ہوئی تھی اور جگہ نہیں تھی، کرسی نہیں تھی، آ کر وہ کوئی پڑھ رہا تھا، کوئی شعر پڑھ رہا تھا، قیصر صاحب آ کر دروازے میں کھڑے رہے 10 منٹ تک۔ دیکھیے ادب کے جو رواج ہیں یا جو سسٹم ہیں، جو روایت ہیں، جو رولس ہیں، جو قدریں ہیں، تو کیسے مینٹین کیا جاتا ہے۔ ایک بڑے قد کا شاعر آ کر دروازے میں کھڑا ہے اور سب لوگ پوچھے کہ کیا ہوا، لیکن انہوں نے کہا کہ چلے دیجیے۔ جب وہ شعر پڑھ لیا جو صاحب، اس کے بعد پھر صاحب آئے اور وہ جگہ نہیں تھی تو کھڑے ہی رہے، پھر میں اٹھا تو ان کو بیٹھنے دیا، نہیں بیٹھے تھے، بیٹھے ہوئے۔ یہ سب چیزیں جو ہے ہمارے وقت سے یہ چیزیں نکلتی جا رہی ہیں، اور جو ابھی حالات ہیں، نیشنل جو حالات ہیں، دیش میں جو حالات ہیں، جو پولیٹیکل حالات ہیں، جو سوسائٹی کے حالات ہیں، اس سے یہ سب چیزوں کو کھینچا جا رہا ہے کہ کس طرح سے ایک قوم کا آدمی ایک قوم میں ہی رہے، دوسرے قوم میں نہ جائے، ایک زبان جو ہے دوسرے زبان تک نہ جائے۔ خاص طور ہندی اردو کا جو معاملہ ہے، یہ ہندی اردو کا معاملہ بہت پرانا معاملہ ہے، نفرت اور کھینچاؤ کا، لیکن یہ قیصر شمیم جیسے لوگ، انور حسن انجم جیسے لوگ، صالح لکھنوی جیسے لوگوں نے کوشش کیا، فراغ نے کوشش کیا کہ یہ جو مہا جاتی ہے یہ بنی رہے، دونوں زبانوں کی یہ جو احمتی بنی رہے، اور دونوں زبانیں بہت قریب کی زبانیں ہیں، ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں۔ ابھی بیچ میں ایک بات آ رہی ہے، اس کو بھی نوٹ کرنے کی بات ہے کہ زبانوں کو، خاص طور اردو زبان کو، اردو میں جتنی چیزیں ہیں سب ہندی میں آ گئی ہیں۔ آپ بغیر اردو اسکرپٹ جانے ہیں 40 جانتے، جیسے میں اسکرپٹ نہیں جانتا ہوں، مجھے کم آتی ہے، میں پڑھ لیتا، لکھنا نہیں آتی مجھے، لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ میں شاعری کرتا ہوں، خطبہ سے ملتا ہوں، میری زبان بھی بہت خراب نہیں ہے، تو یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ بغیر اردو اسکرپٹ پڑھے آپ اردو والے کہلاویں، اور بغیر الف ب ت پڑھے ہوئے آپ اردو کو پڑھیں، اور یہی اردو ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو ہم ناگری، میں ہندی کا آدمی ہوں، مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے، کبھی کبھی برا بھی لگتا ہے کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ جو نیشنل فینومینا ہے، نیشنل پالیسی یہ ہے کہ اردو تو زندہ رہے، لیکن اپنے نام سے نہیں، اپنی اسکرپٹ سے نہیں، ہندی کی زبان سے نہ رہے، کیونکہ اگر اردو کی باقی رہے گی تو زبان نہیں رہے گی، زبان باقی نہیں رہی تو۔ لیکن کوشش یہ کی جا رہی ہے، دلی میں ایک ہندی والے لوگ ہیں جو یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں اور ہندی والوں کو پڑھاتے ہیں، تو کرتے کیا ہیں، وہ الف ب ت پڑھاتے ہیں، اور کس سے پڑھاتے ہیں، ہندی سے پڑھاتے ہیں۔ بنگلہ میں ایک صاحب ملے تھے مجھے، نوری صاحب، انہوں نے کہا کہ میں بنگلہ ڈھاکہ یونیورسٹی میں اردو پڑھاتا ہوں، تو وہ کیسے پڑھاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں بنگلہ میں ہی پڑھاتا ہوں، الف ب ت پڑھتا ہوں، الف ب ت کرتا ہوں۔ قیصر شمیم کو جاننے کے لیے سب ضروری ہے کہ آپ قومی جہتی کو جانیں، اور ان کا اٹھنا تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا رسم ہے، جسم کا ایک میچورٹی کا ایک ٹائم ہے، 85 سال کی عمر میں ان کی انتقال ہے، 86 سال، تو یہ کوئی چھوٹی عمر نہیں ہے، اچھی خاصی زندگی جی انہوں نے، اور زندگی کے ہر شعبے میں کام کیا، ادب پہ کام کیا، اور رسالے پہ کام کیا، جرنلزم میں کام کیا، مشاعرے کیے، نشستیں کی، اخبار سے جڑے رہے، میگزینس نکالے، سیپور کو سیپور بنا دیا، آج ہر سیپور کے اپنا گلے میں ایک شعر بڑے ہو گئے ہیں۔ ان کو جاننے کے لیے سب سے ضروری ہے کہ ایک ایسا آدمی اور ہم پیدا کریں جو کہ یہ تینوں زبانوں، بنگلہ، ہندی اور اردو کو پل بنا سکے، اور یہ پل اب کلکتہ میں کم کمزور پڑ رہا ہے۔ شکریہ آپ کا۔